علی بھائی اگلا سوال ہے، آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا کہ قرآن حکیم کی کل آیات 6666 نہیں ہیں، جبکہ دوسری جانب ہمارے سکولز، کالجز اور دیگر کورسز کی کتابوں میں تو یہی لکھا ہے کہ قرآن حکیم کی کل آیات کی تعداد 6666 ہے۔ پلیز یہ تو بتا دیں کہ اگر یہ کاؤنٹنگ 6666 نہیں ہے تو پھر کتنی ہے؟ دیکھیں جی، یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ وہ علماء جن کو ہم نے اس کام کے لیے پے کیا اور چندوں کے اوپر، قربانی کی کھالوں کے اوپر، زکوٰۃ اور صدقات کے اوپر، ہر حوالے پہ ہم نے ہر فورم پہ تمام مکاتب فکر کے علماء، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور ان کے مدارس کو سپورٹ کیا، لیکن اس کے اگینسٹ یہ اس امت کو، یہ ہمارے پاس جو اونلی ٹیکسٹ بک ہے، احادیث کی کتابیں تو ہماری ریفرنس کتابیں ہیں، یہ ہے ٹیکسٹ بک۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں آخرت کی جواب دہی کا، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے، علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں۔ یہ کتاب جو ہماری بنیادی ٹیکسٹ بک تھی، یہ کتاب جو ہماری انسٹرومنٹ آف دعوت تھی، لیکن ہمارے علماء اس کتاب کا بھی تعارف صحیح معنوں میں ہماری امت تک نہیں کروا سکے۔ پھر ہم اس لیے تو عرضی کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ ہمارے بابوں نے ہمیں خدا کا تعارف وہ نہیں کروایا جو ان کتابوں میں تھا، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حجۃ الوداع پہ کروایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم پہ کروایا تھا۔ یہ نالج بھی یہ ہم تک ٹرانسفر نہیں کر سکے۔ ہم بھی جب کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے رہے تو باقاعدہ ہمارے تو اسلامیات کے کورس کے اندر یہ سوال ہوتا تھا کہ قرآن حکیم کی کل آیات کتنی ہیں، تو یہ میرا خیال ہے قرآن سے متعلق جو سب سے آسان سوال ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ 4 دفعہ 6 ڈال دینا ہے، ٹیٹرا 6، 6666، 6666۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ آج تک کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ وہ گھر میں پڑے ہوئے مصحف کو کھولے اور اس میں سے ڈائریکٹ آیات گن لے کہ واقعی یہ آیات اتنی بنتی ہیں یا نہیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں کل 114 صورتیں ہیں، جہاں پہ صورت کا آغاز ہوتا ہے نا، اس کے ٹائٹل کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے اس صورت کی اتنی آیات ہیں، تو آپ کو صرف 114 صفحے الٹنے پڑیں گے، سارا قرآن نہیں گو تھرو کرنا پڑے گا۔ سورۃ البقرہ سٹارٹ میں ہی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ سورۃ البقرہ ہے، یہ مدنی صورت ہے، اس میں اتنی آیات ہیں، عربی میں بھی لکھا ہوتا ہے، اردو ترجمے میں بھی۔ اس کے بعد آپ ڈائریکٹ آل عمران پہ پہنچ جائیں، اس میں لکھا ہوگا یہ سورہ آل عمران بھی مدنی صورت ہے، اس میں اتنی آیات ہیں، وہ آپ جمع کرتے جائیں۔ میرا خیال ہے اگر آپ یہ کوارنٹین کا فائدہ اٹھائیں جو یہ کرونا کی وجہ سے ہے، تو گھر میں اگر آپ اپنے بچوں کو، بیوی کو ساتھ بٹھا کے ایک بار پریکٹس کر لیں، میرا خیال ہے آدھا پونا گھنٹہ لگے گا، تو آپ کو مرنے سے پہلے کم از کم یہ پتہ چل جائے گا کہ قرآن کی آیات کتنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے، میں نہیں کہتا کہ علماء پہ قنوت نازلہ پڑھنی ہے کہ انہوں نے آپ کو بنیادی انفارمیشن بھی صحیح نہیں بتائی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ بس ایک دفعہ کہہ دینا ہے کہ جی علی بھائی مرنے سے پہلے کر لیا ہے غور، واقعی کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو یہ ہے وہ سچائی۔ تو آپ یہ کاؤنٹنگ کرنی شروع کریں گے تو میں آپ کو سسپینس دور کر دیتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن حکیم کی کل آیات 6236 ہیں، ایکسکلوڈنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی سورت کے آغاز میں جو بسم اللہ شریف لکھی ہوتی ہے نا، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ فصل کے لیے ہوتی ہے وہ مصحف کا حصہ قرآن کا، لیکن وہ سورت کا حصہ نہیں ہوتی۔ قرآن میں صرف ایک سورت ہے جس کا حصہ بسم اللہ ہے، وہ ہے سورۃ النمل آیت نمبر 30، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ملکہ بلقیس نے کہا تھا نا کہ یہ میرے پاس معزز خط آیا ہے اور یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔
یہ واحد موقع ہے جہاں پہ قرآن میں سورت کے اندر ایز اے آیت بسم اللہ آئی ہے. باقی جتنی دفعہ آئی ہے نا وہ سٹارٹ میں آئی ہے. سورۃ الفاتحہ کے سٹارٹ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے. اب اس میں جو اختلاف ہے نا کہ یہ بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں، اس پہ الگ سے میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے رومن میں لکھیں کہ آپ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، تو میں نے پوری ٹیکنیکل 15-20 منٹ میں بحث کی ہے. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ یہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ سے قرآن کا مصحف کا حصہ ضرور ہے. اچھا، تو قرآن حکیم میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک صورت ایسی ملے گی جو بغیر بسم اللہ کے بھی ہے. کون سی صورت؟ سورہ التوبہ. کیونکہ اس کا جو آغاز ہے وہ اتنا زبردست ہے، اتنے پیشن کے ساتھ ہے. براۃ من اللہ ورسولہ، اعلان برات ہے اللہ کی جانب سے اور اس کے رسول کی جانب سے مشرکین عرب سے جو عہد ہے. 4 مہینے کا ٹائم ہے. 23 سالہ دعوت تو دی نا ہمارے نبی نے. 4 مہینے کا ٹائم ہے. اس کے بعد پھر جہاں پہ پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے. عذاب استیصال آئے گا، یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ. جیسے اگلی امتوں پر انبیاء کے انکار کے اوپر عذاب استیصال آتا تھا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ اس دفعہ عذاب استیصال کی شکل یہ ہوگی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تلواریں تم پر مسلط ہوں گی اللہ کی طرف سے. جس طرح کہ اگلے زمانوں میں آسمان سے پتھر آتا تھا یا زمین میں غرق ہوتے تھے ہواؤں کے ذریعے، سمندر میں ڈوب کے. یہ نبی علیہ السلام کی ایک خصوصیت ہے کہ عذاب استیصال قتال کی شکل میں آیا. اسی طریقے سے اگلے انبیاء کا معجزہ جو دعوی نبوت والا ہوتا تھا وہ ٹینجیبل ہوتا تھا. عصا کا سانپ بن جانا، مردے کا زندہ ہو جانا. ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی کئی ایک معجزات ہیں، لیکن دعوی نبوت والا معجزہ ایک ہے، یہ قرآن، جو سورۃ العنکبوت میں ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا اور اس پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے. میں امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. تو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے الحمدللہ. تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ایسا ہے جو قیامت تک کے لیے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، اب کسی نبی نے نہیں آنا. اگلے انبیاء کے معجزے کی ویڈیو کوئی نہیں دکھا سکتا. ہم اپنے نبی علیہ السلام کا معجزہ سب کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے. اس وقت شاعری عروج پہ تھی. آپ ذرا دیکھیں اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء نے کلام پھاڑ دیے اس کو پڑھ کے. آج سائنس اپنے عروج پہ ہے. قرآن کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. ہائپوتھیسز یا تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی، اسٹیبلش سائنس. خیر یہ ایک میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. اصل بات کی طرف واپس آتے ہیں جو قرآن کی آیات کی تعداد کا مسئلہ تھا. تو یہ آپ کو یہ بھی انہوں نے صحیح نہیں بتایا. آپ بسم اللہ کے بغیر اگر کاؤنٹ کریں گے تو 6236 آیات بنے گی، اور اگر بسم اللہ کو آپ کاؤنٹ کر لیں گے بیچ میں تو آپ کو 114 صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت کا سٹارٹ تو بسم اللہ سے نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے غضب والا جو ایلیمنٹ ہے وہ ڈومیننٹ ہے. اور یہی اس کی حکمت ہے کہ الرحمن الرحیم سے اسے شروع نہیں کیا گیا. اللہ کی وہ والی صفت جو ہے اس کو ڈومینیٹ نہیں کیا گیا. یعنی کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ وہ آخری صورتوں میں سے اور اس میں اللہ نے اعلان برات کیا ہے. یہ اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے. تو اس کو نکال دیں. باقی کتنی بسم اللہ بنی؟ 113. اچھا 114 ویسے بسم اللہ پوری ہیں قرآن میں، کیونکہ وہ جو 114ویں ہے نا وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الٹیمیٹلی اگر آپ گنیں گے تو 114 بسم اللہ ہے، 113 باہر اور ایک بیچ میں. اب وہ جو 113 باہر ہے نا وہ بھی آپ ایڈ کر لیں اگر 6236 میں، تو یہ ٹوٹل بنے گی 6349. تو سر قرآن کی کل آیات کی تعداد اس مصحف کی روشنی میں اگر بسم اللہ کو آیت کے طور پر شمار کیا جائے تو بنتی ہیں 6349، 6349. اور اگر بسم اللہ کو آیت نہ شمار کیا جائے، مصحف کا حصہ تو سارے ہی مانتے ہیں، اس کے بغیر صورتوں کی آیات کو گنا جائے تو وہ بنتی ہیں 6236.
تو یہ 6666 سے بہت دور کا عدد ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہے.